پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آپ اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا چاہتے ہیں؟ تو مرتے وقت کیا چاہتے ہیں؟ قیامت میں کیا چاہتے ہیں؟ اب میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، سنتے جائیے۔ مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا دیدار کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے گویا قبر میں اتار رہے ہیں، تو درود پاک پڑھیے، قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جگمگا جائے، یہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صراط سے نبی پاک کی کرم سے گزرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے پیارے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ جو دنیا میں چاہیے، جو مرتے وقت چاہیے، جو محشر میں چاہیے، جو جنت میں داخلہ چاہیے، آج پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ڈاکوؤں کا گروہ جو تھا ڈکیتی کے لیے ایک جگہ پہنچا، وہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ایک درخت خشک تھا، یعنی اس میں پھل نہیں لگے ہوئے تھے، دوسرا درخت پھلدار تھا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے اڑتی ہے، خشک درخت پر جاتی ہے، واپس پھلدار درخت پہ آتی ہے، پھر خشک درخت پر جاتی ہے۔ تو اس نے کہا چکر لگائی جا رہی ہے، کوئی ماجرا ہے۔ تو اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے جو ہے وہ کھجور لیتی ہے، اور جب خشک درخت پر جاتی ہے تو وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے۔ وہ چڑیا جا کر اس کے منہ میں کھجور ڈال کے آتی ہے، پھر دوبارہ جاتی ہے کھجور لا کر پھر اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے۔ وہ جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گیا، رونے لگ گیا کہ اے اللہ پاک، یہ وہ جانور ہے سانپ جس کو مارنے کا حکم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مگر تو نے جب اس کی آنکھیں لی تو اس کے رزق کا انتظام کر دیا، اور ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جا کر اس کو کھانا پہنچائے۔ تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تیرے بندوں کو لوٹ رہا ہوں، اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ رونے لگا۔ اب یہ سوچ رہا ہے، غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ڈاکو کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کی۔ پھر غیب سے آواز آئی ہم نے تیری توبہ قبول کر لی۔ اچھا، جب اس نے توبہ کی تو اس کے سارے ساتھی سن رہے تھے کہ سردار آپ نے توبہ کی، ہم نے بھی توبہ کی۔ کہا سوچو تو صحیح، ہم ڈکیتی کر رہے ہیں، ہم چوری کر رہے ہیں، رب جب اس اندھے سانپ کو روزی دے گا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہ رکھیں؟ سب نے توبہ کر دی۔ اب جب توبہ کر لی انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ حج کو چلتے ہیں۔ سارا قافلہ بنا کر ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ کر کے چلا حج کرنے۔ جب مکہ پاک کے قریب پہنچے نا تو وہاں ایک نابینا بڑھیا تھی، وہ ہر قافلے والے سے اس ڈاکوؤں کے سردار کا نام لے کے پوچھتی تھی۔ وہ بندہ آیا تو ڈاکوؤں کا جب قافلہ ہے تو کہا میں ہی تو وہ ہوں۔ تو کہا یہ میرے کپڑے تمہارے لیے ہیں۔ بولا آپ مجھے کپڑے کیوں دے رہی ہیں؟ کہا میرا ایک بیٹا تھا، اور وہ بیٹا جو ہے اس کے کچھ دن پہلے، بڑا نیک بیٹا تھا میرا، کچھ دن پہلے اس بیٹے کا انتقال ہوا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ 3 دن سے مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نام کا بندہ آئے گا، اس کو یہ کپڑے دے دینا۔ اے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، جب رب توبہ قبول کرتا ہے تو مرتبے کیسے بڑھا دیتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ سے بندہ جب دوستی کر لیتا ہے نا، اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا۔ اگر کیسے اس ڈاکو کو توبہ نصیب ہوئی؟ کاش حرام کمانے والا، سود کا کام کرنے والا، کاش رشوت لینے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، چوری کرنے والا یہ سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، ملاوٹ کرنے والا سوچے اللہ پر بھروسہ تو رکھو یار، اب نے میرا نصیب لکھا ہوا، جو میرے نصیب میں مجھے مل کر رہے گا۔ جب یہ ثابت قدمی نصیب ہو گئی پھر دیکھو غیب کے خزانوں سے کیسا آپ کے دل پر سکینہ اترے گا، پھر کیسا آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصیبتیں آ چکی اور آنے بھی والی ہیں، پہلے ذہنی طور پر تیار رہنا، مگر صبر کرنا۔ یہ چند دنوں کی، چند گھنٹوں کی، چند لمحوں کی مصیبت ہے، مگر یہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گی۔ رب کریم صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی یہ ذہن میں خیال مت لانا کہ یار میں دین میں قریب آ رہا ہوں، میری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں۔ سمجھ لو امتحان شروع ہو گیا ہے، ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، اب اس ٹیسٹ میں مجھے کامیاب ہونا ہے اور اللہ کے مزید قریب جانا ہے۔ زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہیں
یہ میرے گناہوں کا انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا، میرے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ سے عرض کرنا، اے مولا میں تیری رضا پر راضی، میں تیرے فیصلوں پر راضی، اب تک جو دیا تھا تو نے دیا تھا، یہ سب کچھ تیرا ہے، اے رب جب تو واپس لے گا میں اس پر راضی۔ تین باتیں یاد کر جائے نا تو زندگی بہت شاندار ہو جائے گی، نہ صدقہ دینے میں پرابلم ہوگی، نہ معاف کرنے میں پرابلم ہوگی، نہ عاجزی کرنے میں پرابلم ہوگی، اور جو بندہ یہ تین کام کر لے نا آپ یقین کریں وہ معاشرے کا ہر دل عزیز بندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو سخاوت ہے نا یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے۔ اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صدقے کے بارے میں خوبصورت بات بتاؤں۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ بہادری زیادہ ضروری ہے یا سخی ہونا؟ انہوں نے بڑا کمال کیا، فرمایا سخاوت اختیار کر لو، کیونکہ جو سخی ہوتا ہے نا اس سے کوئی لڑتا ہی نہیں ہے، پہلے ہی مقابلہ جیت جاتا ہے، وہ پہلے ہی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، سخی جو ہوتا ہے اس سے لوگ لڑتے نہیں، تو اس لیے اس کو شجاعت کی ضرورت بھی کم پیش آتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سخاوت کی نعمت عطا فرما دے۔ اللہ کرے کہ نبی پاک کی سخاوت کا ہمیں ذرہ نصیب ہو جائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی بے نیازی تھی دنیا کی نعمتوں سے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک کیسا تھا کہ آپ اپنے گھر میں مال رکھنا پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی فوراً گھر تشریف لے گئے۔ ظاہر نماز کے بعد نبی پاک ذکر و اذکار فرماتے تھے، صحابہ بھی بیٹھتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا اور فوراً گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی نبی پاک واپس جلدی تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ نبی پاک کہاں تشریف لے گئے؟ تو آ کر نبی پاک فرماتے ہیں مجھے نماز میں خیال آیا کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور میرے گھر میں یہ پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کا کہہ کر واپس آیا۔ یعنی فوراً تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طرح دنیا کے مال کو تقسیم فرماتے۔ نبی پاک نے ایک بار جبل احد کو دیکھا، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جبل احد کی زیارت عطا فرمائے۔ یہ دنیا میں کمال کا پہاڑ ہے۔ ہاں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب نبی پاک ایک بار احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ کہتے پیارے آقا نے احد پہاڑ کو دیکھا اور فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا دل اقدس ہے، یہ کیسی استغنا ہے، یہ کیسا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا ذرہ نصیب فرما دے۔ ہم تو جناب مال ہی جمع کرنے میں اور اس کی فگر آؤٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہمیں کاش اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سخاوت کا ذرہ مل جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کیا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو تحفہ دیا کریں۔ اچھا تحفہ دینے میں اس کے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے اور عداوت دور ہوتی ہے۔ بعض اوقات دلوں میں دوریاں ہو چکی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہماری کوئی بات کسی کو بری لگ گئی ہوتی ہے، تو اگر دوستی کرنا چاہتے ہو نا، حسد کو دور کرنا چاہتے ہو، کینے کو دور کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں میں محبتیں بڑھانا چاہتے ہو، تو وہ تحفے کی عادت کو بھی اپنائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، یعنی ہاتھ ملاؤ، اس سے کینہ جاتا رہے گا، اور ہدیہ یعنی تحفہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی، دشمنی جاتی رہے گی۔ آج کے معاشرے میں کتنی محبت کی ضرورت ہے، اتنا فرسٹریشن بڑھ گیا ہے، آج آپس میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سلام کو عام کریں۔ سلام میں بھی ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے، جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، رشتہ داروں کو سلام کریں گے، کاروباری لوگوں کو سلام کریں گے، جس مسلمان کو جانتے نہیں اسے سلام بھی لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ سلام بھی کریں، ہاتھ بھی ملائیں، اس سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی۔ سلام کو عام کریں، آپ کے دل سے تکبر دور ہوگا، عاجزی اختیار ہوگی، اور تحفہ دیں تو انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ نبی پاک کی سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے، سنیے ایک بار کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے یعنی دیہات کے رہنے والے کچھ افراد نبی پاک کے پاس آئے۔ پیارے آقا نے ان میں سے بہت ساروں کو 100 اونٹ تحفۃً عطا فرما دی، ایک ایک کو 100 اونٹ عطا کر دیے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، وادی حنین کا واقعہ ہے، غزوہ حنین کا موقع ہے، کہتے ہیں نبی پاک سے بکریوں کا سوال کیا، حضرت صفوان نے
دو پہاڑوں کے درمیان پورا جنگل بھرا ہوا تھا بکریوں سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پورے کا پورا جو ریوڑ تھا نا حضرت صفوان کو عطا فرما دیا. اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب یہ اپنی قوم کے پاس جا کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم تم اسلام لے آؤ. اللہ پاک کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا ہے. وہ